کراچی کو اس وقت دوبارہ لسانی فسادات، خون اور آگ کی ہولی کھیلنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری، اس وقت کراچی کے حوالے سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن سی فضا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ڈمپر کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی کسی اور طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی ہوٹلوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے بھی لوگوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور وہاجر نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جو ایک فضا ہے، جس طرح کی ڈمپر کے واقعات ہوئے ہیں، جو ہے واٹر ٹینکرز کے جو قتل ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، ظاہر ہے کہ اس پہ ایک نیچرلی ایک ریئیکشن تھا، وہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پالیسی دراصل ہے وہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، اس نے نفرت کو اتنا بڑھا دیا کہ حد نہیں۔ سندھ گورنمنٹ یا تو وہ جان بوجھ کے ہی کر رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر نفرت بڑھے گی، لسانی فسادات ہوں گے، اللہ نہ کرے، تو فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہے، کیونکہ وہ سمٹ گئی ہے۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ پورے پاکستان میں تھی، اب وہ سمٹ کے صرف سندھ میں رہ گئی۔ اب وہ سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ ایسی پالیسیز لا رہی ہے جس سے کراچی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، اور کراچی میں مایوسی اور جو ہے وہ محرومیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ظاہر ہے کہ وہ طبقات جو کہ چیمپئن بننے کی کوشش پہلے کی چیمپئن رہے ہیں، بلکہ لسانی بنیاد پر انہوں نے کیا تو کچھ نہیں، تباہ کیا، برباد کیا، اور اب پھر ان کو موقع مل رہا ہے۔ ابھی میں سرجانی گیا تو دیکھا کہ جناب مہاجر کے نعرے لگے ہوئے اور تصویریں لگی ہوئی ہیں ہمارے جو اس وقت کے گورنر ہیں، ٹھیک ہے، ٹیسوری صاحب۔ تو ٹیسوری صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور کارنر میٹنگس وغیرہ فلاں فلاں، یعنی یہ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پیسے تب کوئی پوچھتا نہیں ہے، کہ ان کو کوئی اعتبار ہی نہیں رہا، نہ وہ ووٹ سے جیتے ہیں وہ، اور انہوں نے جو ہے نا یہ ایک جعلی مینڈیٹ لیا ہے۔ یہ سب جو ہے فارم 47 والے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی اکثریت ایسی ہے، نون لیگ کے بھی کافی لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ سب ایک قبضہ کیا گیا ہے بیسیکلی، اور کروایا گیا ہے ان سب کو۔ تو اس سے یہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، اور خطرہ اس بات کا اللہ نہ کرے کہ لسانی فسادات، اور کوشش کی بھی جا رہی ہے۔ اب دیکھو یہ لوگ جو ہے جو پہلے بھی برے ناصر تھے، کہاں غائب ہے وہ؟ چاہے وہ این پی ہو، جو کہ کراچی میں اس نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جو لسانیت ہے، یہ صوبائیت ہے، یا جسے کہنا چاہیے جو ہے زبان کی بنیاد پر جو تنظیمیں بنتی ہیں، وہ زیادہ تر فراڈی ہوتی ہیں۔ وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایک سستی شہرت مل جاتی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کو مل جاتا ہے، لوگوں کے جو ہے نا احساسات سے کھیلنے کو مل جاتا ہے، اور وہ بیوقوف بنانا ان کی بڑا آسان ہوتا ہے۔ بھائی کراچی والوں ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار رہو، کسی بھی طرح تمہیں فائدہ نہیں ہے۔ تم چاہے وہ پٹھان بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم مہاجر بن کے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ سندھی بن کر اور پنجابی کچھ بھی بن کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو نقصان ہے، شہر کو نقصان ہے۔ اس سے پہلے جو دیکھا کیا ملا، کہ سب کو کچھ نہیں ملا، سب لوٹ کھسوٹ کے پاکستان سے باہر بھاگ گئے، اور دولت لے کے بیٹھے ہوئے، چاہے الطاف حسین ہو، چاہے دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ یار دیکھو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈمپر کس کے کام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے تو بالکل خلاف ہوں کہ ایک ٹائم ہے اس میں آنا چاہیے ان کو، ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ ذمہ دار پولیس ہے، یہ ذمہ دار گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس طرح کے معاملات کے لیے، کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ای چالان پہ تو خوب دولت کما رہے ہیں، لیکن اب یہاں پہ یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہوٹلز کے اوپر جو کارروائیاں شروع کر دی اچانک۔ بھائی کوئی طریقہ کار تم پہلے کیوں نہیں لاتی ہے کہ یار ایک لائسنس جاری کرو کسی کو بھی؟ اگر بس رکشے آتے ہیں تو آئی چلے جاتے ہیں، چنچی آتی آئی چلی جاتی ہیں، موٹر سائیکل ہے تو آئی چلی جاتی، آئی چلی جاتی، آئی چلی جاتی، کوئی روک تھام نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی قانون بناؤ، کوئی چیزیں کرو۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، اچھا میں بات کرتا ڈمپر کی فلاں کی، تو یہ پاکستان، یہ شہریوں کے لیے نا، شہر میں اگر کوئی مکان تعمیر ہو رہا ہے، کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے، تو یہ ڈمپر اس کے لیے آ رہے ہیں، پانی سپلائی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ تو ہے۔ اب یہ کہ کرنے والے بھی یہ نہیں چاہتے، لیکن قانون سخت ہو بھائی، تم چیک کرو کہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، ٹائمنگ چیک کرو، ان کے کوئی نشہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ چیک کرو کون ہے، ان کو لائسنس صحیح ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، اور یہ جو ہے یہ سب چیزیں۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی بھائی چارگی، ہم آہنگی، محبت کی ضرورت ہے۔ کوئی فائدہ نہیں کراچی میں آپ لیاقت محسود کو گالی دیتے رہیں، لیاقت محسود آپ کو گالی دیتے رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو فائدہ مند ہے۔ تو
تو بہرحال اس طرح کی فضا سے فائدہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حرکتیں جو ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک رہی اور انہوں نے جو ہے نا محروم کیا ہے, شہریوں کو محروم کیا ہے. جو کراچی کا حق ہے اس کو مارا ہے انہوں نے, تمام ادارے چھین لیے, KDA چھین لیا, فلاں چھین لیا, واٹر بورڈ چھین لیا, شہر کراچی کے سارے ادارے کے لیے سب پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے پیپلز پارٹی. اور دے دبا 10% سے لے کر 90% تک خوب دبا کے پیسے کمیشن مل رہے ہیں. بھرتیاں ہیں تو وہ نان کراچی کی ہو رہی ہیں, زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہیں, تعلقات کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں, فیورزم کی بنیاد پر ہو رہی ہیں, پیسہ لینے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, پولیس میں چلے جائیں, تو یہ سب میں جو ہے نا ناجائز بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور محروم کیا جا رہا ہے کراچی والوں کو. بھائی گورنمنٹ احساس کرے یہ چیزیں جو ہے نا نہ کریں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر نفرتیں پڑ رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. اور ابھی جو ہے یہ کراچی میں خوار کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کو چلنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی سڑک بتا دو جو صحیح ہو, سڑک پہ چلنا, موٹر سائیکل والوں کی کمریں ٹوٹ گئی ہیں, باجے بج گئے ہیں ان کے, گاڑیوں کے جو ہے نا ایکسل ٹوٹ گئے ہیں, گاڑیوں کی ریڑھی لگ گئی ہے, اور شہری جو ہے شدید پریشان ہیں. صبح جاتے ہیں پھر رات کو آتے ہیں, 2 گھنٹے کے جانے کا 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, رات کو واپسی کا 2-3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. تھک چور کے حال سے واپس آ جاتے ہیں. جب آتے ہیں تو گھر میں لائٹ نہیں ہوتی ہے, صحیح ہے نا, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا, پانی کی ٹینشن میں رات جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھنا ہوتا ہے, پھر پانی آیا کہ نہیں آیا, آیا کہ نہیں آیا, بس یہی اسی میں چکر لگے ہوتے ہیں. بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, راستے نہیں, روڈ بند, ہر چیز کی تباہی ہے. تو شہری پریشان ہو کے رہ گئے, جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. بہت سے لوگ میں دیکھا کراچی چھوڑ کے اسلام آباد اور دوسری جگہوں پہ جا کے بس رہے ہیں. اتنا برا حال ہے. تو میں اس وقت کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت دیکھیں, آپ میری آواز بنیں, میرا ایک پلیٹ فارم ہے, آواز بنو گا, آپ بھی اس کا حصہ بنے, آواز بنو گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آواز تو بلند کریں, ہم مل کے انشاءاللہ اس آواز کو بلند کریں گے, آپ کی آواز کو بلند کریں گے. کوئی نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا اس طرح کی چیز کے لیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایک متحد منظم طریقے سے اس کی آواز کو بنایا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور آواز بنو کے ہم نما ہم ساتھی بنیں. تو انتخاب عالم سوری کو اجازت دی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, ویڈیو کو لائک کریے گا اور ان معلومات کو آگے بڑھائیے گا. اجازت ہے, اللہ حافظ.